آسانی سے کور کیا جا سکتا تھا. What do you think? جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا ایک مسئلہ رہا ہے بڑے عرصے سے کہ ان میں کوئی سسٹم نہیں ہے اپنا انٹرنل میکینزم کہ اس میں فریش لیڈرشپ جو ہے وہ تھرو پراپر الیکٹورل پروسیس آ سکے. جس جمہوریت کی بات ہم کرتے ہیں وہ سیاسی جماعتوں کے اندر ناپید ہے, اور یہی بات مشرف صاحب تانا دیتے تھے سیاسی جماعتوں کو. ہماری جماعت جب بنی ہے, پہلی بار ہم نے بڑا الیکشن کیا تھا 2013 میں, انٹرا پارٹی الیکشن ہوا, اور اس میں سے بہت سی نئی لیڈرشپ آئی, ضلعی صدر بنے اور صوبے میں اور مرکز میں ان کو عہدے ملے, اسی بنیاد پہ ٹکٹس. اور آپ کو جو پھر 2013 کا جو الیکشن ہوا اس کے بعد آپ کو بہت سے ینگ فیسز تحریک انصاف کے نظر آئے. اور چیف الیکشن کمشنر اس وقت آپ کے حامد خان صاحب تھے کہ نورانی صاحب؟ حامد خان نہیں, میرا نہیں خیال حامد خان صاحب تھے. آئی تھنک تسنیم نورانی صاحب شاید. تسنیم نورانی صاحب. اور تسنیم نورانی صاحب کے ساتھ پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ دیکھیں اس کے بعد میرے خیال میں اس پروسیس کو اس طرح سے ہمیں کنٹینیو کرنا چاہیے تھا. 2016-17 میں جو انٹرا پارٹی الیکشن تھا, اس وقت جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے شاید جہانگیر ترین صاحب شاید سیکرٹری جنرل تھے اس زمانے میں, اور تسنیم نورانی صاحب نے پھر ریزائن نہیں کر دیا تھا اپنے عہدے سے؟ اس میں وہ خیر لانگ ہسٹری, اس پہ پھر جسٹس فجی الدین صاحب نے ایک رپورٹ دی تھی, اور کچھ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جماعت سے غلطیاں ہوئیں کہ ہم نے کچھ اپنے پرانے اسٹالورٹس جو ہے وہ لوز کیے, جسٹس فجی الدین صاحب جو ہیں یا اس طرح کے اور لوگ. لیکن بہرحال دیٹس اے لانگ ہسٹری. ابھی جو موجودہ علی صاحب آپ تو, میں آپ کو بھی پرانا اسٹالورٹ سمجھتی ہوں, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ آپ کی جماعت کو سوچنا چاہیے, اٹس این اوپینین, کہ آپ کے پرانے جو نظریاتی ساتھی ہیں وہی کیوں بلی چڑھتے ہیں ہر دفعہ؟ باقی لوگ تو آ جاتے ہیں چلے جاتے ہیں. ابھی آپ مثال دیکھ لیں. مائی کوشچن واز, ٹھیک ہے ماضی میں جو ہوا, یہ جو الیکشن تھا یہ اس سے بہتر ہو سکتا تھا. ڈونٹ یو تھنک دیٹ؟ دیکھیے تحریک انصاف نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ ہم اپنی جماعت میں ایک الیکٹورل پروسیس جو ہے وہ لے کے آئیں, لیکن ایک مسئلہ ہمارا پاناما کے بعد ہوا کہ ٹائم کم تھا پھر اگلے الیکشن میں. اور ابھی بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک الیکشن سے پہلے کس جماعت کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ پروسیس دوبارہ کیا جائے, حالانکہ ایک پراپر پروسیجر ہو چکا تھا اور تقریباً کم و بیش اسی طرح تھا. غلط, ٹھیک ہے, میں نے آپ کی بات مان لی, غلط ہوا آپ کے ساتھ, غلط ہوا, باقی جماعتوں کو نہیں پوچھا, آپ کو پوچھا, پک اینڈ چوز کیا. بٹ سر اب جب کرانا ہی تھے الیکشن, سمپل کوشچن از, یا آپ بیلٹ پیپر چھپواتے, اجلاس کراتے, سینئر لوگوں کو بلاتے, مقابلہ کروا دیتے, اس میں حرج کیا تھا؟ وائی ڈڈ یو ناٹ ڈو دیٹ؟ دیکھیے جہاں تک ممکن تھا اس میں پہلے تو بیرسٹر گوہر تھے چیف الیکشن کمشنر, پھر جب بیرسٹر گوہر صاحب کو ان کی نامینیشن آئی ایز اے چیئرمین تحریک انصاف, تو پھر نیاز اللہ نیازی صاحب جو ہمارے پرانے ایک لیڈر بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں, ان کے ذمہ یہ ذمہ داری آئی, اور جہاں تک ممکن تھا کم وقت میں ہمارے وکلاء نے, میں سمجھتا ہوں, بڑی ایفرٹ کی ہے ان سب نے مل کے, اور اس کو کمپلیٹ کیا ہے اور ایک ریکوائرمنٹ پوری کر دی ہے. حالانکہ وہ پچھلا بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک تھا, لیکن ایک بار پھر کر دی. اور مت بھولیں اس حالات میں کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے بہت زیادہ لوگ جیلوں میں, کچھ انڈر گراؤنڈ ہیں. ہمارے خیبر پختونخوا کے صدر علی امین خان باہر نہیں آ سکتے ابھی تک, پنجاب کی ہماری صدر صاحبہ جو ہیں وہ جیل میں ہیں, ہمارے ریجنل پریزیڈنٹ پشاور کے عاطف خان صاحب, ان کا بھی کیسز کے مسئلے ہیں, لیڈر ہمارے خود کے اپنے جو ہے وہ جیل میں ہیں. میرے جیسے چند لوگ جو ہیں وہ جیلوں کا سامنا کر کے نکل تو آئے ہیں, لیکن وہاں شہریار افریدی صاحب, ان کے مسئلے بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ اسلام آباد سے باہر نہیں جا سکتے. ان حالات میں جب ہماری حماد اظہر صاحب کو دیکھ لیں, ہمارے جنرل سیکرٹری پنجاب اور لاہور کے صدر رہے ماضی میں, تو ان کی سچویشن بھی آپ دیکھ لیں. پھر ساؤتھ پنجاب میں ہمارے بپی صاحب کو مجبوراً جو ہے آپ کو پتا ہے چھوڑ کے جانا پڑا. تو ایک طرح سے مشکل حالات میں دیوار سے لگانے کے باوجود تحریک انصاف نے وہ لیگل ریکوائرمنٹ ہمارے حساب سے پوری کی ہے, اور اس کا جواب ہم الیکشن کمیشن میں دیں گے. لیکن ایک سوال یہاں ضرور آپ کی اجازت سے میں کرنا چاہوں گا, بہت کم ہے لیکن میں کرنا چاہوں گا. جن موصوف کا آپ نے ذکر کیا, میں ان کا احترام کرتا ہوں, وہ ایک نظریے کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ کسی زمانے میں رہے ہوں گے, لیکن ایک اب ہم جیسے لوگوں کی بھی اس جماعت میں دہائی سے اوپر ہو گئے ہیں. میں نے ان کو بصد احترام کبھی ایکٹیو نہیں دیکھا جماعت میں, اور اتنی مشکل ہم پہ آئی ہے
اپنی تو بات نہیں کرتا جیل میں، لیکن جو میرے اور دوست جیل میں رہے، جو مشکلات آئیں، خواتین کے ساتھ جو ہوا، جو بہت سے لوگ شہید ہوئے، لیڈر پہ گولیاں چلی، پارٹی کے ساتھ جو ہوا، کبھی بھی ان کی آپ اکبر ایس بابر کی بات کر رہے ہیں، یہ ان کو میسج دے رہے ہیں؟ ظاہر ہے، لیکن اب جب تحریک انصاف کی ایگزسٹنس کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے تو ایک بار پھر وہ اس طرف اپنا وزن ڈال رہے ہیں جس طرف ہمارے سیاسی جماعت کے مخالفین کھڑے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت یہ کوئی جنون ان کی جو ہے ان کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ اس پہ بات کر سکے. لیکن میں نہیں سمجھتا، کیونکہ 2011 کے بعد سے تو ان کی ممبرشپ بھی سسپینڈ کی گئی تھی، اور ہم نے کم از کم ان کو 2013 کے بعد دھرنے میں، پاناما میں 2 الیکشن ہم نے لڑ لیے، اتنے مشکلات کا سامنا رہا، جیلیں کاٹی، فائرنگ ہوئی، لوگ شہید ہوئے، پتہ نہیں کیا کیا ہوا، لوگوں پہ دہشت گردیوں کے پرچے کٹے، خواتین کے ساتھ ظلم ہوا، کسی بات پر انہوں نے بات نہیں کی. تو اگر آپ تحریک انصاف کے اتنے ہمدرد ہیں، جو ہو سکتا ہے ہوں، تو پھر آپ نے ان چیزوں پہ کسی پہ بات نہیں کی. یہ آپ کا سٹیٹمنٹ ہم نے ریکارڈ کر لیا ہے. جب اکبر ایس بابر ہمارے شو میں آئیں گے I will play this for him. So let's see وہ کیا جواب دیتے ہیں. چاہیے نا، جب تحریک انصاف کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہمارے کارکنان کے ساتھ، تو آپ اس جماعت کے ہمدرد ہیں تو آپ آواز اٹھائیں نا. ٹھیک ہے، ایک اور پرانے ساتھی علی صاحب آپ کے، فواد چودھری صاحب، اور تحریک انصاف کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب اکٹھا مقدمہ چل رہا ہے فواد چودھری صاحب اور پی ٹی آئی کے سابق چیئرمین پر. آپ کے خیال سے بات چیت ہوگی، اکٹھے بیٹھیں گے تو کیا فواد چودھری صاحب کی واپسی کا راستہ بن سکتا ہے؟ خان صاحب کا ٹیک ہے، خان صاحب اس پہ جو ہے وہ فیصلہ کریں گے، کیونکہ مشکل صورتحال میں جو لوگ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور جو کسی بھی مجبوری کی وجہ سے ان کو جانا پڑا، تو اس کے بارے میں فائنل فیصلہ عمران خان صاحب خود کریں. What do you think؟ آپ بھی تو جیل گئے ہیں، آپ کا کیا اوپینین ہے اس بارے میں؟ دیکھیں، ہر کسی کا ایک برداشت کا لیول ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا کم ہو، کچھ لوگوں کی مجبوریاں زیادہ ہوں. میں اس پہ کامنٹ نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ خوشی میں کوئی بھی جماعت چھوڑ کے نہیں جاتا. تو آپ کے خیال سے ویلکم کر دینا چاہیے واپس؟ میرے خیال میں اگر کوئی کسی مجبوری میں گیا ہے اور خوشی سے نہیں گیا تو اس کے لیے ضرور کوئی سوچا جانا چاہیے جماعت میں. جو کوئی دیکھیں، ایک تو یہ بھی ہے نا کہ اگر تھوڑا سا پریشر آیا اور آپ نے فیس نہیں کیا، وہ بھی مناسب نہیں ہے. کہ ایک طرف کچھ لوگ، اب آپ دیکھ لیں اعجاز چوئی صاحب آئی تھنک پروبلی 70+ ہیں، اور ڈاکٹر صاحبہ کینسر سروائیور ہیں، اور ہمارے گورنر پنجاب سابقہ چیمہ صاحب جو پرانے ہمارے سٹالورٹ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف کی بہت بڑی غلطی تھی. میں آپ کے پروگرام میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ گورنر چیمہ جو ہے ان کو بہت بعد میں ہم نے ذمہ داری دی، حالانکہ ان کو شروع میں ہمیں رسپانسبلٹی دینی چاہیے تھی. اور فارمر گورنر، کچھ عرصے میں واپس آنا چاہ رہے تھے. دیکھیں، یہ لوگ سارے کھڑے رہے ہیں، انہوں نے برداشت کیا ہے. ہمارے خیبر پختونخوا میں مثالیں ہیں، آپ ہمارے سابقہ اسپیکر صاحب جیل میں ہیں، برداشت کر رہے ہیں. تو تھوڑا ہمیں جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں، اگر آپ ایک کاز کے لیے کھڑے ہیں تو مشکل تو آتی ہے. ہمارے بھی بچے ہیں، ہمارے بھی گھر تھا، ہمارا بھی سب کچھ تھا، ہمارے بھی مسئلے تھے. میرا ایک سیریس سوال ہے، ڈو یو تھنک کہ جس وقت آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سیاست کرنی ہے، تبدیلی لانی ہے، تو آپ کو ریڈی ہونا چاہیے کہ جیل بھی جانا ہے؟ از دس پارٹ آف دا بارگین یا نہیں ہونا چاہیے؟ سیاست میں جیل نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں، آئیڈیل تو یہ ہے یہ جو اس ملک میں شرط رکھ دی گئی ہے، اور میرا ہمیشہ سے یہ سوچ تھی کہ میں سیاست میں میرے آئیڈیل تو قائد اعظم ہی ہیں. پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، تو قائد اعظم ایک دن بھی جیل نہیں گئے. اور میرا بھی یہ خیال تھا کہ کامیاب سیاستدان بننے کے لیے جیل جانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ سب سے کامیاب سیاستدان تو قائد اعظم تھے. لیکن ہمارے ملک میں یہ ایک معیار بنا دیا گیا کہ جب تک آپ جیل میں نہیں جائیں گے تو آپ سیاستدان نہیں بن سکتے. میرا یہ خیال تھا کہ میں اس روایت کو توڑوں گا، لیکن وہ نہیں ہو سکا. مجھے بھی جیل جانا پڑ گیا. آپ کے خیال سے آپ کامیاب ہو گئے ہیں ویسے ابھی؟ What do you think؟ دیکھیں، میرے خیال میں یہ غلط روایت ہے. کیا وجہ ہے کیوں آپ کو جیل جانا پڑے؟ لیکن ہمارے ملک میں سسٹم ایسا ہے کہ اس میں جو ہے ظلم ہوتا ہے، اور بے گناہ اور گناہ گار کا فرق جو ہے وہ یہاں نہیں ہے. اور غلط یہ روایات ہیں کہ آپ کو لازماً جیل جانا ہے. آپ اگر مجرم ہیں، آپ نے کوئی غلط کیا تو پھر آپ کو جیل جانا چاہیے. اگر آپ حق میں ہیں، آپ ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ دین کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ نے کوئی قانون نہیں توڑا، کیوں آپ جیل جائیں؟ لیکن کچھ لوگوں نے، علی صاحب، کچھ لوگوں نے تو واضح طور پہ قانون توڑا. 9 مئی میں they created havoc. My question is sir کہ کیا جو 9 مئی میں ملوث ہیں یا ذرا بھی ریموٹلی شبہ ہے، ان کو ٹکٹس تو نہیں ملنے چاہیے نا؟ آپ کلیئر ہے اس بارے میں؟ دیکھیں، اگر جس کسی نے غلط کام کیا اس پہ پروو ہوتا ہے،
اس کو بالکل سزا ملنی چاہیے، لیکن وہ تو 100 میں سے 1% بھی نہیں ہوں گے نا، وہ تو کم ہوں گے. باقی نے کیا قصور کیا ہے جو پورے پاکستان میں ہماری تحریک انصاف کا بلیک آؤٹ ہے؟ اب خدا کر کے کچھ تھوڑے سے کنونشن کی اجازت نہیں، لیکن اس میں بھی ایک ڈرامہ ہے، اس میں بھی ایک مذاق ہے. کہ آپ یہ دیکھیں کہ دیر میں کنونشن ہوا تو اس میں جنید اکبر خان نے بھی شرکت کی، باقیوں نے بھی کی. تو کیا صرف جنید نے شرکت کی تھی جو بیچارہ جیل میں پڑا ہے؟ باقیوں نے بھی کی تھی. تو جنید جو ہے وہ بیچارہ جیل میں 2 ٹائمز MNA. ہمارے مردان میں کنونشن ہوا، 144 لگا، لوگوں پہ پرچے کٹے. سوابی میں کنونشن ہوا، 144 ہوا، پرچے کٹے. اس سے ایک دن پہلے کسی اور جماعت نے کیا، ان پہ نہیں کٹے. بلکہ یہ بھی ایگزامپلز موجود ہیں کہ ایک ہی دن میں ہم لوگوں پہ 144 کا پرچے کٹ جاتے ہیں اور دوسروں پہ نہیں، اسی دن کہیں اور اسی شہر میں. اوکے، بٹ کین وی ناؤ سے کہ اب جیسے کنونشنز ہو رہے ہیں، تیمور جھگڑا صاحب نے خطاب کیا، اب حالات بہتر ہو گئے ہیں، آپ لوگوں کو موقع مل رہا ہے؟ دیکھیں، ہم تو 2 باتیں اس میں دیکھنی پڑیں گی. نمبر 1 کہ آپ جب کنونشن کرتے ہیں یا جلسہ کرتے ہیں تو کیا آپ پہ 144 لگتا ہے وہاں، یا جلسے کے بعد آپ پہ پھر گمنام پرچے کٹتے ہیں؟ دوسری چیز، واٹ اباؤٹ پنجاب، واٹ اباؤٹ سندھ؟ کیا ہمیں صرف پاکستان کے ایک علاقے، مخصوص علاقے پختونخوا میں تھوڑی سی اجازت ہے، وہ بھی مخصوص جگہوں پہ، یا پورے پاکستان میں تحریک انصاف جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے اس کو اجازت ہے؟ پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا اجازت لینا، پراپر طریقے کو فالو کریں. کچھ جگہ پہ ہم نے دیکھا کہ اجازت لی ہوئی نہیں تھی ایڈمنسٹریشن سے. ایسے نہیں ہوتا نا، دیکھیں ایسے نہیں ہوتا. میری بات سنیں میری بہن، ہم کوئی پہلی بار یہ کام نہیں کرے. 3 بار تو میں اپنے علاقے میں ہم الیکشن لڑ چکے ہیں. الیکشن ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے، الیکشن ہونے جا رہا ہے جو ہم پرسیو کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ 8 فروری کو الیکشن ہے. 3 مہینے سے کم وقت ہے. آپ کو یہاں بھی کارنر میٹنگ کرنی ہے، وہاں جلسہ کرنا ہے، وہاں آپ نے جو ہے کنونشن کرنا ہے. 15 دن کے نوٹس پہ کس طرح یہ کوئی پاسبل ہے کہ ایک ملک میں الیکشن کی فضا ہے اور آپ جو ہے ادھر، اور اپلیکیشن جو ہم نے دی ہیں اس پہ کون سی اجازت ملی ہے؟ تو اگر الیکشن کا ماحول ہے، میری بات سمپل ہے، اگر ANP پختونخوا میں اور مولانا صاحب، یا پنجاب میں نون لیگ، یا کراچی میں سندھ میں پیپل پارٹی اور MQM اور جماعت اسلامی یہ کر رہے ہیں اور ہم پہ پابندیاں ہیں، اس کا مطلب پھر لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. اگر سب پہ پابندیاں ہیں تو پھر الیکشن نہیں ہے. رائٹ، ٹھیک ہے. سو اب اگین کمنگ ٹو دا نیو چیئرمین، آپ نے obviously PTI جوائن کی ہوگی، PTI چیئرمین کی وجہ سے فارمر، اب ایک نئے PTI چیئرمین ہیں، آپ مطمئن ہیں ہر طریقے سے آپ کے خیال سے؟ فارمر نہیں، بانی چیئرمین، پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر. کیوں آپ شرما رہی ہیں؟ کہیں کھلم کھلا عمران خان صاحب، کیا پابندی ہے اس ملک میں؟ آزاد یہ ریاست ہے، اس میں آئین کی حکمرانی ہے، کیوں پابندی ہے؟ عمران خان کے نام لینے پہ، سابق وزیر اعظم ہے، امت کا بڑا لیڈر ہے. بالکل عمران خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں اور رہیں گے، اور ان کو دیکھ کے طریقے سے. بٹ کنسیڈرنگ کہ آپ نے کئی ماہ جیل کاٹی، دیگر جماعتوں سے مذاکراتی ٹیم میں بھی آپ شامل ہیں، لیکن آپ لوگوں سے مشاورت کے بجائے جیل کے اندر سے 3-4 وکلا سے مشاورت کر کے نئے چیئرمین آ گئے، تو دیٹس فائن، دیٹس ڈیموکریٹک. دیکھیں چونکہ Is it democratic? میری بات سن لیں. نہیں، مجھے بتائیں جمہوری ہے کہ نہیں ہے؟ مانا آپ کو منظور ہے، آپ کو منظور ہی ہوگا، مجبوری ہے. میری بات سن لیں، مجھے پتا ہے آپ جو بات کرنا چاہ رہی ہیں. آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب میٹنگ چیئر کر رہے ہوں، کور کمیٹی بیٹھی ہو، وہاں ڈسکشن ہو رہی ہے، اس کے بعد فیصلہ. لیکن لیڈر ہمارے زندگی موت کی کشمکش میں ہیں، جیل کے اندر ہیں. ہم جیسے پولیٹیکل لوگ ابھی تک ہمیں اجازت نہیں مل سکی ان سے ملنے کی. ابھی تک عمران خان صاحب کے میرے خیال میں کوئی 120 دن کے قریب شاید ہونے والے ہیں جیل میں، اور کور کمیٹی کے پولیٹیکل کسی بھی شخص کو ابھی تک اجازت نہیں مل سکی. علی صاحب، کنگریچولیشنز ٹو گور خان صاحب، نو پرسنل اوفینس، بٹ وہ پیپلز پارٹی کے رہ چکے ہیں. ابھی اس وقت مروت صاحب جو بنے ہیں وہ JUIF کے رہ چکے ہیں. تو کوئی PTI کا پکا بندہ نہیں ملتا بڑی پوزیشن کے لیے. ایک کویسچن ہے جو PTI میں پیدا ہوا ہو، جو PTI میں بڑا ہوا ہو، ایسا کوئی نہیں ملتا. جب آپ نے چیف منسٹر پنجاب بنانا ہوتا ہے تو PMLQ سے آ جاتے ہیں، کبھی ادھر پیپلز پارٹی سے آ جاتے ہیں. امپورٹنٹ پوزیشن میں کسی اور جماعت سے آنا ضروری ہے؟ دیکھیں خان صاحب اس وقت مشکل میں ہے، جماعت مشکل میں ہے. اس وقت مناسب نہیں ہے کہ ہم زیادہ عہدوں پہ ان سے کوئی یہ آپ نے اچھی بات کی، لیکن آپ اس پہ بات کریں گے، لیکن جب وقت ٹھیک ہوگا تو بات کریں گے، یہ تو بتائیں نا. لیکن سن تو لیجئے نا، لیکن جب حالات تھوڑے سے نارمل ہوں گے، خان صاحب انشاءاللہ باہر آئیں گے تو یہ قائم مقام چیئرمین صاحب ہیں. اس کے بعد پراپر ایک الیکشن پروسیس کے تھرو، کیونکہ یہ تو الیکشن پروسیس یہ تو ایک اس طرح سے نہیں ہوا نا. میرے بھائی آپ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک بات کہوں، کرنا ہی اس طرح تھا، مجبوری ہے. جب حالات ٹھیک ہوں گے،
جب حالات ٹھیک ہوں گے اور پھر آپ آواز اٹھائیں گے تو پھر وہ آپ کو کونے میں کر دیں گے, سائڈ لائن کر دیں گے, پھر وہ کہیں گے تو میٹنگ میں مت آنا, ابھی اٹھا لے آواز, پھر تو کوئی سنے گا بھی نہیں. نہیں انشاءاللہ بہتر ہوگا. آئی تھنک ہم سب ماضی سے سبق سیکھ چکے ہیں, سب نے جنہیں کاٹی ہیں. آئی تھنک صاحب سمجھ رہے ہیں ماضی کی غلطیاں نہیں دہرائی جائیں گی. سب سے غلطیاں ہوتی ہیں, ہم سے بھی ہوئی ہیں, ہم بھی انسان ہیں, ہم سے لوگوں نے بڑی بڑی غلطیاں پہلے کی ہیں. لوگ تو سارا ملک لوٹ کے کھا گئے, ہم تو صرف تھوڑی وہ ننھی منی غلطیوں کی وجہ سے جیل میں پڑے ہوئے ہیں. لوگ پتہ نہیں کیا کر گئے ہیں, آج پھر وہ مہاتما کی طرح واپس آ کے ملک کو بچانے کے دعوے کر رہے ہیں. وہ کیسز کدھر گئے جب آپ نے ان کو ایلین اور ویلن بنا کے پیش کیا, آج ان کو سیویئر بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. عمران خان نے تو جو ہے, عمران خان نے کیا کیا ہے, اس نے تو بنی گالا بیٹھ کے اپنا کوئی جناب والا کوئی ٹھیکہ نہیں لیا, اپنا کوئی بندہ نہیں رکھوایا, اس نے تو کوئی اپنی پراپرٹیز نہیں بڑھائی. کیا کیا عمران خان صاحب؟ بلے کا نشان اگر نہ ہوا, کوئی اسٹریٹجی ہے آپ کے پاس, کیا کریں گے پھر؟ دیکھیں بلے کا نشان کیوں نہ ہو, یہ آپ مجھے بلے کا نہیں ہونا چاہیے, میرا اوپینین ہے, لیکن میں کچھ کر نہیں سکتی. اگر الیکشن کمیشن کا اوپینین فرق ہو گیا تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں چاہے بلا ہو چاہے کچھ بھی ہو, پاکستانی عوام نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ سٹیٹس کو کے خلاف وہ تحریک انصاف کے ساتھ پاکستان کے عوام جو ہے وہ کھڑے ہیں, خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, سو کوئی فرق, کوئی اسٹریٹجی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں فرق کیوں نہیں پڑے گا, فرق تو پڑے گا. اگر آپ سے میں آپ کا نام خدا نخواستہ آپ سے آپ کا نام لے لیا جائے تو آپ کو پھر کس نام سے پکاریں گے؟ یعنی کہ ایک جماعت نے اس نشان پہ 2 بڑے الیکشن جیتے ہیں, صرف پاکستان میں نہیں, کشمیر میں اپنی حکومت بنائی ہے, گلگت بلتستان میں اپنی حکومت بنائی ہے, صوبائی اور الیکشنیں جیتے ہیں, بلدیات اس بلے پہ جیتے ہیں. آج دیکھیں, آج اگر آپ ان سے بلہ تحریک انصاف سے لیتے ہیں تو اس کا پھر مطلب ہے کہ آپ ہاتھ باندھ کے مقابلہ کروا رہے ہیں. رائٹ, اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو آپ نے بڑی ریئلسٹک بات کی, آئی مسٹ اپریشیٹ یو. آپ نے کہا فرق پڑے گا, ظاہر ہے پارٹی کو توڑا جائے گا, پارٹی کو نقصان پہنچایا جائے گا, اس سے فرق پڑے گا. ان حالات میں الیکشن اگر ہوتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنی سیٹیں لے سکے گی پی ٹی آئی؟ دیکھیے میں آپ کو ایک اور بات کرتا ہوں, یہ الیکشن ہو گیا, آپ نے بہت ظلم کر دیا, بلہ ہم سے لے لیا, ہمارے بندے بے شمار آپ نے توڑ دیے ہیں, یہ بندے بھی خراب ہو گئے, یہ جناب ہم جو ہے جو 250 کے قریب یا 2/3 یا 3/4 سیٹ لینے والی جماعت جو ہے اس کو آپ نے کم کر کے 50-60 پہ لیا ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا تحریک انصاف ختم ہو جائے گی؟ کیا ہم سے احتجاج کا حق لے لیا جائے گا؟ کب تک عمران خان صاحب کو جیل میں رکھیں گے؟ کب تک علی محمد یا شہریار آفریدی یا ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ سائڈ لائن رہیں گے؟ ہم تو نکلیں گے, ہم تو اس مٹی کے بیٹے ہیں, ہم نے تو بولنا ہے, ہم نے تو نکلنا ہے. ویر شہریار آفریدی, دیکھیں شہریار صاحب کا مسئلہ آپ کو پتا ہے کہ ان پہ ایک پابندی محترم عدالت کی طرف سے تھی, سوشل میڈیا کے حوالے سے ساری چیزیں, تو وہ اس کو جو فالو کر رہے ہیں, لیکن وہ ہماری جنرل لیڈرز میں سے ہیں, ہمارے تحریک انصاف کے اپنی نرسری کے بنے ہوئے لیڈر ہیں. انشاءاللہ یہ لوگ نکلیں گے نا. دیکھیں اگر غلط کیا تحریک انصاف کو کارنر کیا تو ہم تو اس ملک کے رہنے والے لوگ ہیں, ہمارے تو قبریں ادھر ہیں, ہمارے تو بچے ادھر ہیں, ہم نے تو پھر نکل آنا ہے. یہی پھر اگلے دن کچھ مہینے بعد پھر الیکشن ہوں گے, آپ کے بلدیاتی الیکشن ہوں گے, کب تک روکیں گے؟ تو الیکشن ہونے دیں, پراپر الیکشن ہونے دیں, اور ہم سے کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں, ہم ان اداروں کے ساتھ اور اس ملک کے سب لوگوں کے ساتھ, ہم سب کو ساتھ لے کے چلنے والے لوگ ہیں. علی محمد خان صاحب انفارچونیٹلی وقت بالکل ختم ہو گیا, تو اس الیکشن کو پھر کوئی مانے گا نہیں. رائٹ, آپ نے کہا الیکشن تو